اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ الانبیاء ہم کر رہے ہیں، اس کا آج رکوع نمبر 3، پارہ نمبر 17 ہے، آیت نمبر 30 سے دیکھیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون۔ اور ہم نے زمین میں اس لیے پہاڑ بنائے کہ زمین ان لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ لوگ منزل مقصود کو پہنچ جائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتہا معرضون وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو ایک چھت بنایا جو محفوظ ہے، اور یہ لوگ ان کی نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی افادیت بیان کی ہے، پھر زمین میں جو ابتداء نرم اور قرار نہ پکڑنے والی چیز تھی وہ زمین پر آبادی کرنی منظور تھی، اس لیے زمین میں ثقل پیدا کر کے اس کو ٹھہراؤ دیا، اور پہاڑوں کو ٹھوس اور اونچی دیواروں کی طرح زمین پر گاڑ دیا تاکہ ان کے وزن اور گرانی سے زمین اپنی جگہ پر قائم رہے۔ پھر ان کے درمیان چوڑے چوڑے راستے اور درے بھی بنا دیے تاکہ ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ کے لوگوں سے مل سکیں۔ اگلی آیت کو، 2 آیات کو دیکھیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھر اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھے گا، اور ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے اچھی طرح آزماتے ہیں، اور پھر تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا کہ انسان کو موت اس لیے آتی ہے کہ اس دنیا میں جس کو بھی جتنی زندگی زمانہ حیات ملا، اس کا فلسفہ بتایا گیا کہ یہ زمانہ حیات صرف اس لیے ہے کہ اس میں برائی اور بھلائی سے تم سب کا امتحان لیا جائے، یعنی اس دنیاوی زندگی میں سختی، نرمی، تندرستی، بیماری، تنگی و فراغی، مصیبت و عیش وغیرہ مختلف احوال بھیج کر انسان کو جانچا جاتا ہے تاکہ کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، اور علانیہ ظاہر ہو جائے کہ کون سختی پر صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور کون شکوہ شکایت، مایوسی اور کفر ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، کون اچھے حالات میں متکبر، ظالم، خدا فراموش، بندہ نفس بن جاتا ہے، اور کون برے حالات میں پست و ذلیل اور ناجائز راستے اختیار کر لیتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک بات تو یہ کہ ہر ذی حیات کے لیے موت لازمی ہے، خواہ جلد خواہ طویل ترین مدت کے بعد ہو۔ دوسرا یہ کہ انسان جب تک زندہ رہے گا اس کا امتحان برابر ہوتا رہے گا
کن کن حالات میں وہ ایمان اور اطاعت کی طرف متوجہ رہتا ہے، کن کن حالات میں کفر و مصیبت کی طرف جھک جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہر انسان کو اللہ ہی کے حضور میں واپس جا کر اپنے اعمال دنیاوی کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو منکرین ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنا نہیں ہے، تو اصل یہ ہے کہ اس زندگی کی آزمائشوں سے کون کس طرح نبر آزمادہ ہوتا ہے، ایمان و خیر کا سرمایہ جمع کرتا ہے یا کفر و شرک کا۔ تو یہ منکرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال و موت کے خیال سے اپنا جی خوش کرتے ہیں، ان کو اپنے زندگی کی خبر لینی چاہیے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے ہمیں بھی آخرت کے دن کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کو زیادہ سوچنا چاہیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور یہ کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے ہنسی کرنے لگتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ حضرت رحمان کے ذکر پر انکار کیا کرتے ہیں۔ خلق الانسان من اجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان جلدی ہی کا بنا ہوا ہے، ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتے ہیں، بس تم جلدی مت مچاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آئے گا اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ کاش ان کافروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ یہ لوگ آگ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ ان کی کوئی حمایت کرے گا۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون۔ بلکہ وہ لوگ ان کو ایک دم لے گی، بلکہ وہ آگ ان کو ایک دم سے آ لے گی، سو ان کو بدحواس کر دے گی، پھر نہ ان کو ہٹانے کی ان کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ اجلت جو ہے دیکھیں انسان کی عادت میں ہے، لیکن نیک طبقہ جو ہے ہدایت حاصل کرنے میں اجلت سے کام لیتا ہے، اور بدکار طبقہ جو ہے وہ اسباب اور دنیا کی طرف جلدی دوڑتا ہے۔ تو عجلہ سے یہی مراد ہے۔ تو اس لیے جیسے دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی نماز کے اندر اللہ اکبر کر دیا تو اب اس کو اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ آخری آیت کو دیکھیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور آپ سے پہلے جو پیغمبر ہو گزرے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تھا، تو جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اس رکوع میں 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی افادیت کیسے بیان کی، آیت نمبر 31۔ دوسرا سوال ہے انسان کو موت کیوں آتی ہے، آیت نمبر 35۔ تیسرا سوال ہے آیت میں اجل ان کی وضاحت کریں، آیت نمبر 37۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہر کافرانہ اور مشرکانہ خصلت اور عادت سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیے اور ہم کو حق پر آخری لمحے تک قائم رکھیں اور باطل سے ہر طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہم کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ہر طرح محفوظ رکھنا، قیامت کی رسوائیوں سے ہمیں امن میں رکھنا، آمین۔ یا اللہ ہم کو کائنات کے ایک ایک ذرے سے اپنی معرفت کا سبق حاصل کرنے والا دل و دماغ عطا فرما اور اپنی شان الوہیت اور ربوبیت کا یقین کامل نصیب فرما، تاکہ ہم کو احکام الہیہ کی کامل پابندی نصیب ہو۔ یا اللہ اپنی قدرت کاملہ کی ہم کو معرفت کاملہ عطا فرما، تاکہ حقیقت توحید ہم کو نصیب ہو اور ہم آپ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن کر زندہ رہیں اور اسی پر ہم کو موت نصیب ہو۔
یا اللہ یہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی کائنات اور مخلوقات کو آپ ہی نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ آپ ہی کی قدرت سے قائم ہے، اور اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک آپ کی مشیت قائم رہے گی۔ یہ دنیا رات، یہ دن اور رات کا نظام آپ کی قدرت کاملہ کی کھلی نشانی ہے اور آپ کی بے نظیر وحدانیت کو ثابت کرتی ہے۔ یا اللہ ہم آپ کی بے مثال قدرت پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ مرتے دم تک ہم کو اسی ایمان پر قائم رکھنا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔